بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ جو ریئل انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں لوگ اور مارکیٹ کی تنزلی ہے جو ڈاؤن فال ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو یہ فیصل ہلز کے حوالے سے آج کمپلیٹ آپ کے ساتھ ایک ڈیٹیل ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں۔ تو آپ اس کو سن ضرور لیں، لینا نہ لینا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا انویسٹمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دا بگیسٹ انویسٹمنٹ از لرننگ۔ سو جب آپ کو سمجھ ہوتی ہے تو آپ ایک اچھی انویسٹمنٹ پہ چلے جاتے ہیں، ادروائز پھر آپ غلط ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں اور پھر آپ رو رہے ہوتے ہیں، جیسے بہت سارے لوگ پاکستان میں رو رہے ہیں۔ اوورآل پاکستان کے اندر اس ٹائم اگر آپ کسی بھی کورٹ میں، سیشن کورٹ میں، عدالتوں میں جائیں تو 60 to 65% جو کیسز ہیں وہ ریئل اسٹیٹ یا پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو علم نہیں ہوتا، علم کی کمی کی وجہ سے آپ بہت ساری غلط فیصلے لے رہے ہوتے ہیں۔ فیصل ہل کے حوالے سے ذرا کمپلیٹ یہ جو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا ہوں تاکہ آپ کے ادھر میں تھوڑا سا علم ڈالوں اور جس کو آپ امپلیمنٹ کر کے آپ کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ علم کی باتیں ہمیشہ سخت ہوتی ہیں۔ علم کی بات یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹیں تو چور کے لیے تو یہ بات بڑی سخت ہے۔ علم کی بات یہ ہے کہ جو قتل کرے اس کو پھانسی دے دو تو قاتل کے لیے تو بڑی سخت بات ہے۔ علم کی بات یہ ہے کہ اشارہ جو توڑے گا اس کو سزا ہونی چاہیے، تو یہ تو بڑی سخت بات ہے۔ اسی طرح جو ریئل اسٹیٹ کی علم کی باتیں وہ بڑی سخت ہیں، جو آپ کو چبھتی ہیں، لیکن وہ ہوتا بیسیکلی یہ ہے کہ وہ دیکھیں نا، قانون کو کوئی مانے یا نہ مانے اس کا اپنا ہی فائدہ نقصان ہے۔ آپ چوری کریں گے تو آپ ہی پھنسیں گے، اس طرح آپ بغیر علم کے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ ہی پھنستے ہیں۔ مجھے کیا، میں تو ایک وکیل ہوں، مجھے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے اپنے کیس کے لیے۔ ریئل اسٹیٹ از بیسیکلی اے کیس، اور میں اس کے آپ کہہ لیں کہ جج تو نہیں کہہ سکتے، چلیں چھوٹا مجھے جج کہہ لیں، چھوٹا مجھے کارندہ کہہ لیں، تو آپ ہمارے تھرو جب کیس لڑتے ہیں تو آپ جیت جاتے ہیں، کیونکہ ہم اس پہلوؤں سے آپ کی انویسٹمنٹ کرواتے ہیں جن پہلوؤں میں آپ کو فائدہ ہو۔ چلیں عقل کی باتیں بہت ہوگی، پوائنٹس پہ آتے ہیں۔ فیصل ہلز جو ہے یہ اس میں آج 2-3 موٹی باتیں بتاتا ہوں کہ میں بتانے والا کیا ہوں، آپ کو کیوں ویڈیو۔ ایک تو اس میں پرائسز کا ڈاؤن فال بتا رہا ہوں کہ آج کل کیا پرائسز ہیں، پہلے کیا پرائسز تھیں۔ دوسرا اس کے اندر جو ڈاؤن فال کے اندر فائدے کیا ہیں۔ تیسرا اپرچونٹیز آگے کیا آ رہی ہیں جس سے ڈاؤن فال سے سوسائٹی واپس نکل آئے گی اور لوگ کو فائدہ ہو جائے گا۔ اس ٹائم سوسائٹی کی اوورآل صورتحال بطور ڈیولپمنٹ کیا ہے، کام کیا ہو رہا ہے، کس سلسلے میں چیزیں ہو رہی ہیں، RDA کے ساتھ ان کے کیا صورتحال چل رہی ہے۔ چودھری مجید صاحب کے بارے میں 2-3 باتیں کر لوں گا میں، فیسلٹیز امینٹیز کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے۔ فیصل ہل جو ہے یہ اگر آپ اس ٹائم آپ تھوڑا سا پس منظر گوگل کے اندر آپ دیکھیں، فیصل ہل ہے فار ایگزامپل، یہ فیصل ہل ہے تو فیصل ہل کے اس طرف B17 ہے اور فیصل ہل کے اس طرف ٹیکسلا پورا شہر ہے، ٹھیک ہے، گھیرا ہوا B17 پورا آباد، ٹیکسلا پورا آباد۔ یہ فیصل ہل ابھی خالی ہے، یہ والا فیصل ہے، ٹھیک ہے، ابھی اس میں آبادی آ رہی۔ اس طرف جو ہے وہ GT روڈ ہے اس طرف، اور اس طرف کیا ہے، M1 پشاور اسلام آباد کے موٹر وے۔ سو لوکیشن آؤٹ کلاس۔ ارے لوکیشن وغیرہ کی باتیں آپ کو نہیں سمجھ آئیں گی، بہت ساری چیزوں میں لوکیشن تو آپ لوگ تو آج کل بس 3D ویڈیو دیکھ کے اور ہر بندہ کہتا ہے جی شہر سے 5 منٹ کی مسافت پہ پلاٹ خریدیں۔ سو وہ 5 منٹ آج کل وہ جہاز کے 5 منٹ ہوتے ہیں، گاڑی پہ 2-2.5 گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن اب یہ جو میں نے آپ کو چیز سمجھانی ہے ریئل میں شہر کے اندر ہے۔ اچھا، فیصل ہل کے اندر جو ابھی ڈاؤن فال آیا ہے تقریباً 15 سے 20% کا یہ ڈاؤن فال ہے، اور بڑی ریسرچ کر کے آپ سب کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، تو اس لیے دیکھا ضرور کریں۔ منی تسی اپنی کرنی اپنی ہے، تسی وہ من پتہ اپنی کرنی ہے، اس لیے تاں سارے غریباً ریئل اسٹیٹ ایک آدھ بندہ آگے چلا جانا ہے، باقی سارے فارغ ہو جائیں۔ کیوں کر دے تسی اپنی ہو، کروڑاں روپے بھی اپنی مرضی نہ لانے ہو، کم تھوڑا جڑا نا پھر تاں ہی خراب ہو گیا۔ اس لیے تسی تو کون آپ دیکھیں نا، اس ٹائم ریئل اسٹیٹ میں ہر انویسٹر پھنسا ہوا ہے، کیوں اس نے مرضی اپنی کی ہے یا اس بندے کی مرضی سے چلا جنہوں پتہ ہی کاکھ نہیں۔ جس ریئل اسٹیٹ آپ نہیں اپنے پیسے سیو کیتے انہیں پورے کرائسس مینوں کوئی ٹینشن نہیں، میں اپنے پیسے اتنے لائے ہیں بھی انگوٹھا لا کے آیا تھا کہ آج بھی پراپرٹی ویچیس، اپنے پیسے اتنے لائے ہیں جیسے کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ سو یہی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی وہیں پہ پیسہ لگائیں جہاں پہ ہم آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ 15 سے 20% کا جو ڈاؤن فال ہے فیصل ہل کے اندر، یہ بہت ایک بڑی اپرچونٹی ہے آپ سب کے لیے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پرائسز کے اوپر آ جاتا ہوں کہ یہ بائنگ کا ٹائم ہے، سیلنگ کا ٹائم نہیں۔ اس ٹائم پلاٹ خریدنے چاہیے۔ اولے لوگ جنہیں بینکاں پیسے رکھیں، ڈیفالٹ ہونے لگا، ملک تھوڑے پیسے جان لگی، تسی پراپرٹی چلا دو، ملک ڈیفالٹ ہوگا، جو مرضی ہو جائے، پراپرٹی اوپر جاتی ہے۔ کووڈ سب سے کرائسس کا دور تھا دنیا کا، اس میں پراپرٹی، پاکستان کی پراپرٹی 25% جمپ کی ہے، 25%۔ آپ کو پتا ہے دنیا کی سب سے زیادہ ہائی ریٹرن کی جو پراپرٹی ہے وہ پاکستان کی ہے۔ UK 7% آپ کو دیتی ہے پروفٹ
اینولی پاکستان کے اندر 25% منیمم آج ٹائم اپریسیشن ہو رہی ہے. دنیا کے سب سے زیادہ پروفیٹیبل اگر پراپرٹی کی کیپٹل گین ہے وہ پاکستان کا ہے. رینٹل میں پاکستان پیچھے ہے لیکن کیپٹل گین میں بہت آگے. ہوں پڑھے لکھی گلاں کریں, کتاباں والی گلاں تھوڑے نال کر رہے ہیں, کیونکہ تسی اکثر کہنے ہو جی عقل والی گل کرو, یہ عقل والی گلاں نہیں. اچھا چلتے ہیں آگے. یہ جو 15 سے 20% ڈاؤن فال ہے, ایک اور عقل کی بات پہ آ جائیں, فہم کی بات پہ آ جائیں. یہ جو 15% آج میں فیصل ہیل کی بات کر رہا ہوں 15% ڈاؤن فال ہے, یہ تو 100 روپے کی چیز جو ہے وہ اس ٹائم 75 کی ہوگی ہے. ایک تو آپ کو یہ جو 25% ڈاؤن فال کا مارجن ہے یہ ملے گا, اوپر سے جو ریئل مارکیٹ اپنی 25% سالانہ گرو کر رہی ہے وہ بھی آپ کو آنے والے سال, اس سال کے اینڈ تک ملے گا. یعنی کہ 50% انکریمنٹ آپ اس پروجیکٹ کے اندر کما سکتے ہیں. چلے بات پہ آتے ہیں کیسے پیسوں کی بات کرتے ہیں تو انہیں کلیے نہیں سمجھ آنے لگے. 5 مرلہ جو پلاٹ ہے یہ فیصل ہل کے اندر یہ بھی ہم نے 60 لاکھ 62 لاکھ 55 لاکھ کے بیچے. اس ٹائم وہ پلاٹ کتنے کا ہے 45 46 47 لاکھ کا. 55-60 والا پلاٹ کتنے کا ہے 45 46 لاکھ کا. 15 سے 20% ڈاؤن فال ہو گیا یہ والا. ایک تو جب مارکیٹ بحال ہو جائے گی, دیکھیں مارکیٹ ایک اس پوزیشن سے مارکیٹ اس پوزیشن پہ آئی, جب مارکیٹ اپنی پوزیشن پہ آئے گی جو کہ 6 مہینے پہلی تھی تو آپ 15% آپ کا یہ کمائی ہوگی. پھر کیا مارکیٹ ادھر تو نہیں رکے گی نا, مارکیٹ نے واپس اوپر جانا ہے, مارچ کے اوپر واپس اوپر جانا ہے واپس. سو یہ 15% کے علاوہ 15-20% کے علاوہ اوپر جو دوبارہ جائے گی وہ 15-20%. تو آپ سمجھ لیں کہ مثال آج جو آپ پلاٹ لے رہے ہیں 47-48 لاکھ کا, وہ آپ 6.5 ملین تک آپ کا چلا جاتا ہے تو ایٹ دیٹ ٹائم آپ 35-40% پیسہ کما سکتے ہیں. اچھا میں اس پہ کیوں زیادہ فوکس کرتا ہوں, بڑی کیلکولیٹڈ, میں باقی پراپرٹیز آپ نے فائلوں کے اوپر کبھی میں کیلکولیٹڈ باتیں نہیں کرتا. ادھر میں کیلکولیٹڈ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ریئل اسٹیٹ ہے. یہ کیا ہے ریئل اسٹیٹ. ریئل اسٹیٹ کا مطلب ہے کہ اصل اسٹیٹ. اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ, اور ریئل کا مطلب ہے اصل میں جڑی ہو. فائل جو ہے وہ اصل میں نہیں جڑی, ریئل وہ ہے جو زمین کے اوپر ہے. سو اسٹیٹ وہ جو زمین کے اوپر. سو ریئل اسٹیٹ جب مجموعہ ہے کہ جو پراپرٹی زمین کے اوپر ہے زمین کے اندر ہے, بیسمنٹ بھی اسٹیٹ ہے, اوپر بلڈنگ کھڑی جو وہ بھی ریئل اسٹیٹ ہے. سمجھ آ گئی. سو تمام جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے پاکستان کی, ریئل اسٹیٹ کی میں جو بات کرتا ہوں وہ یہ نہیں کہ وہ جناب 50 کلومیٹر باہر فائلہ نہیں, یہ وہ ریئل اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں جو بیریا ٹاؤن ہے, ڈی ایچ اے ہے, فیصل ٹاؤن ہے, فیصل کیوں یہ تیار ہے, یہ پلاٹ تیار ہے. پھر جو لوکیشن ہے آبادی کی وہ اب لوکیشن اس طرف سے ٹیکس لا آ گیا, اس طرف سے B17 اے جناب خالی, اب کیا ہوگا یہ ایریا فل ہو جائے گا. اس طرح کیلکولیٹر کے بٹن ہیں یا آباد ہو جیسے. سو اس لیے اس میں پوٹینشیل ہے. اچھا دوسری بات, 7 مرلے کا پلاٹ تھا 70 لاکھ روپے کا, اس ٹائم 55 لاکھ روپے کا ریٹ ہے. 10 مرلے کا پلاٹ 1 کروڑ کے لگ بھگ تھا, اس ٹائم 80-85 لاکھ کا ہے. 12 مرلہ 1 کروڑ 20 لاکھ کا پلاٹ تھا, اس ٹائم 90 لاکھ سے 1 کروڑ روپے کا ہے. کنال کا پلاٹ 1.25 کروڑ کا تھا, اس ٹائم 1.5 کروڑ روپے کا. 55 لاکھ 60 لاکھ کا جو پلاٹ سے ہونا ہے اس ٹائم 46-47 لاکھ اسٹور ہے. سو یہ اوور آل آپ کو 15 سے 20% کا مارجن ملا. دوسری بات, یہ وہ پراپرٹی ہے جو کہ آن پوزیشن گراؤنڈ پہ موجود ہے, جس کے اوپر آپ اپنی باڑ پھیر سکتے ہیں, جس کے اوپر آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں, جس کے اوپر آپ پوزیشن لے سکتے ہیں, جس کے اوپر آپ قبضہ لے سکتے ہیں, جس کو آپ چھو سکتے ہیں, جس کی مٹی میں آپ مٹی کو چھو سکتے ہیں. یہ وہ پراپرٹی ہے. اسی لیے اس کے اندر یہ بات میں کر رہا ہوں کہ اس میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا. اس میں پھر بہت سارے سیکٹرز ہیں, ایگزیکٹو بلاک ہے, اے بلاک ہے, بی بلاک ہے, سی بلاک ہے. پھر وہ ہم آپ کو جب آپ رابطہ کریں گے تو ہم آپ کو اچھی سی پراپرٹی لے دیں گے. ہمیں لینے دیں گے تو اچھی لے دیں گے, آپ کی مرضی ہوگی تو آپ کی مرضی بھی مان لیں گے, وہ کوئی ٹینشن نہیں. اسی مرضی والے بندے ہیں, مننے والے لوگ ہیں. جی میں کوئی کہنا سانو کوہ سٹو کوہ بھی سٹنے ہیں, سانو کو کہنا تالاب سٹو تالاب بھی سٹنے ہیں, سانو کو کہ جہاز با دو جہاز بھی با لینے. اسی تہاڈی مرضی تے چلنے والے لوگ ہیں. ہاں ملانے ہیں اسی, بس سمپل جی گل ہے. سو یہ تھا. اچھا اب ایک اور اپرچونٹی کیا ہے, مارگلا ایوینیو اسلام آباد کا ایک نیا راستہ ہے. اسلام آباد کو پہلے صرف جی ٹی روڈ, آئی جے پی روڈ, کشمیر ہائی وے, ہوں تریہ رستہ تھوڑا آ گیا, چوتھا رستہ وہ ہے مارگل ایوینیو. 100% تیار ہے. تصویریں تاک رہے ہو تسی, میری ویڈیوز تھے بڑیاں. ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲ ਟਾਊਨ ਹਿੱਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਮਾਰਗਲਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੜਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ D12 ਲੈ ਜਾਣਾ. D12 ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਉਹ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ. ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ. 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ
4-5 करोड़ का फर्क है 15 मिनट की फासले फासले ऐसे भी होंगे कि कभी सोचा ना था। अच्छा, तो वो ये फासले कम हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो आपकी प्रॉपर्टी जब फासला कम होता है रास्तों के थ्रू तो आपकी प्रॉपर्टी एप्रिसिएट करती है। मेरी बात समझ आ गई ठीक है, नहीं थे ना सही। अच्छा आगे और चलो, पर्ची नंबर 2 पे आ जाए जरा आप। अभी नवाज शरीफ की तरफ पर्ची पढ़ रहा हूँ मैं भी। कंस्ट्रक्शन जो कर रहा है फैसल टाउन के अंदर, उसको 10 लाख रुपया फैसल टाउन सब्सिडी भी दे रहा है। पॉइंट एक और आपके हो गया। एम्यूनिटीज़ के ऊपर आ जाए, तस्वीर आपको शो रही है। मार्बल आर्क जो बहुत सोहनी जी बढ़ाते पे दुनिया का एक नमूना जो बढ़ा रहे हैं भी, एक बहुत बड़ा 80-90 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा मोनूमेंट है वो बन रहा है। फुटबॉल ग्राउंड तुहाडे बने पे ने, पार्क तुहाडे बने पे ने, ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੌਲਸ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਰੋਡਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਗਲੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਸੋ ਰੇਲ ਪੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਸੀ, ਘਰ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਹਿਊਮਨ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜੇ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਸੱਪ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। 10-15 ਸਾਲ 25-30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣ ਸਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਜਾਣਾ, ਅਕਸਰ ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਰਗੜੀ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰਗੜਿਆ ਕਰੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਰਗੜਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ NOC ਵਾਲੀ ਗੱਲ, NOC ਤੇ ਹਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਕੋਲ NOC ਹੈ। NOC ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। NOC ਤੇ ਹਰ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਟੈਕਸਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਇਸ मतलब हर बंदे के पास तुझे वट्टा 400 थले NOC है सोसाइटी। NOC को मैं नहीं मानता पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के NOC क्या है, मेरी बात समझ लें। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 200 ਕਨਾਲ ਦੀ NOC ਹੈ, ਪਲਾਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ 10,000 ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 200 ਕਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਫਾਰ ਕरें ਇਹ NOC, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇਲੀਗਲ। ਲੇਕਿਨ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਦਾਰੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ, ਚੁੱਪ ਹੋਣੇ। ਰੇਲ ਪੇਲ ਦੀ ਬਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੀ ਸਿਰਫ RDA NOC ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ NOC ਨਹੀਂ ਹੈ। NOC ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ NOC ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਮਿਲ NOC ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਮਿਲ NOC ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦ ਕਾਮਿਲ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੰਨਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਾਮਿਲ ਈਮਾਨ ਹੋ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਕਾਮਿਲ NOC ਅਸਲ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਤੇ NOC ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬ 30 पता नहीं केड़ी टाउन प्लानिंग एजेंसी हर जगह NOC वो है जो कि पूरी सोसाइटी की NOC हो। मज़े की बात ये है कि पिंडी के अंदर 5-6 प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास कामिल NOC है, फाइनल NOC कंप्लीट हुए हैं। इसमें फैसल हिल्स भी है जो फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों, फेज़ 2 का 7200 कनाल का NOC, यानी कि जो भी प्लॉट आप ले रहे हैं वो NOC अप्रूव्ड है उधर। बाकी जो NOC कह रहे हैं, NOC इज समथिंग एल्स। NOC की बहुत बड़ी टक्कर है। तो इसमें मैंने बात शुरू कर दी तो बाकियों की बहुत लगड़ बगड़ हो जाना है सबके साथ। उसका होता क्या है कि 1000 कनाल की NOC लेते हैं, 50,000 प्लॉट बेच देते हैं। इसमें सिर्फ 1000 की NOC है, बाकी 40,000 इलीगल प्लॉट है। लेकिन वो बस वो कहते हैं एक अंधी आंख है और एक खुली आंख है, जो अंधी आंख के नीचे से गुजर गया वो बच गया। तो बस फिलहाल सारे ये कामिल NOC है। फिर कामिल NOC मैं क्या सोसाइटी की ना भी हो तो जहाँ प्लॉट मौजूद है NOC में के कागज़ की केड़ी वैल्यू है? कागज़ की कोई वैल्यू ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। रियल ज़मीन जो मौजूद है दैट इज़ वैल्यू। लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ें मौजूद हैं। सो NOC का होना कामिल फुल फाइनल NOC भी मौजूद है, जिसकी वजह से आप वहाँ पे प्लॉट लें तो बैंक से आप लोन भी ले सकते हैं। बाकी सोसाइटियों में बैंक आप लोन नहीं देती क्योंकि वो RD अप्रूव्ड या CD अप्रूव्ड प्लॉट नहीं होता, वो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड होता है लेकिन प्लॉट नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट जो ना उनको गवर्नमेंट ने अलाउ किया था 1000 फाइल बेचनी, गवर्नमेंट को नहीं दस दे बस जी अपनी फाइलें बेच छोड़ने। अच्छा चलो, बाकी चौधरी मजीद साहब बीमार थे थोड़े से, अब काफ़ी सेहतमंद है। उस हवाले से भी काफ़ी सारी बातें लोग कर रहे थे। तो चौधरी साहब के साथ मुलाकात भी हुई, ज़ुहैर मजीद साहब के साथ भी रिसेंटली हुई और अल्लाह के फजल से बिल्कुल खुशबाश है, सेहतमंद। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, लंबी उम्र दे। तो ऐसी कोई सच बात नहीं है। कभी इंसान थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बीमार शिमार होता रहे तो मेरा गला भी ख़राब है, मैं क्या करा तुसी क्या कह सको मैं नस गया
گلا خراب ہو جاتا ہے بندہ جلے زیادہ بولتا ہے یا اس طرح کوئی مسئلے مسائل آ جاتے ہیں بندہ. کل میں فٹ بال میری لت بج گئی تھوڑی جی, ٹھیک ہے, اج چلتا رہتا ہے. مردوں کو چوٹاں لگتی رہنیاں نے, کدھر کو تکلیف ہو جائے, انسان زندگی بیمار ہوتا رہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جناب فیصل ٹاؤن کے اندر جو میں پروجیکٹ بنانے جا رہا ہوں, فیصل ہل کے اندر, یار ٹاؤن ہل ایک ہی نہ ہے چوئی صاحب, تسی بھی نال لڑی اس میں نیڑے نیڑے رکھے ہوا بندہ مکس ہو جانا ہے. فیصل ہل کے اندر جو پروجیکٹ بنانے جا رہا ہوں میں عمر ہلز کے نام سے, آج اللہ کے فضل و کرم سے اس کا TMM بھی جمع کرا دیا میں نے. 80/94 کا پلاٹ نمبر 40 کے اوپر G+5 کا مال بنا رہے ہیں ہم کمرشل. تو یہ تقریباً کافی بڑا ملینز میں پروجیکٹ ہے, ہنڈریڈز آف ملینز میں پروجیکٹ ہے یہ پاکستانی روپیز میں اگر کاؤنٹ کریں. دیکھیں ہم نے اتنا جو پیسہ لگایا تو ہم نے کچھ دیکھ کے ہی لگایا نا, تو اپنا پیسہ وہاں لگا. یہ آج جو انگوٹھا لگا یہ اسی چیز کا کچھ تھا سلسلہ. تو یہ ساری چیزیں وہ ہے جو کہ ہم وہ بتا رہے ہیں آپ کو جو ہم کر رہے ہیں خود. تو آپ آئیں عمر ہلز کے اندر جو ہم آگے شاپس اینڈ بہت ساری چیزیں لے کے آ رہے ہیں, اس کے لیے بھی آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہ سکتے ہیں. اور فیصل ہل کے اندر اگر آپ پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر کے سستی بائنگ آپ کو کروا دیں گے, جس کو آپ رکھیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا. فیصل ہل کے اندر اب ہم کنسٹرکشن بھی شروع کریں گے تو ہم اپنا آفس وغیرہ بھی انشاءاللہ وہاں پر بنائیں گے. باقی جی آپ کا یہ سب کا کرم اور فضل ہے, آپ سب کی دعاؤں اور آپ سب ممبرز کی سپورٹ سے, اور جہاں جہاں آپ نے سپورٹ کیے اور اتنی بڑی ٹرانزیکشنز ہوئیں پاکستان کے اندر. اس ٹائم میں عمر ہلز, آپ عمر ہائٹس دیکھ لیں, بیریئر ٹاؤن G+13 کا پروجیکٹ میں نے 1.5 سال میں ڈیلیور ہو رہا ہے, میرے جون میں کمپلیٹ ہو رہا ہے. تو ہم ڈیلیوری کرنے والوں میں باتیں نہیں کہتے ہیں نا, باتیں نہیں صرف کرتا, ٹھیک ہے نا, کام کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا اپنا نام بنانے کے لیے. تو ہم نے ڈیلیور کیا. عمر ہائٹس آپ دیکھ لیں, ریور ویو ہائٹ ہمارا دیکھ لیں ماشاءاللہ. یہ 2 ٹائٹیں ہی مرلے نے پروجیکٹ نہیں, 1.5 2 کنال دے بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں, ٹھیک ہے, 1.5 بلین 1.2 بلین اس طرح. تو اچھے پروجیکٹس ہیں اللہ کے فضل سے, یہ بکے بھی ہیں, لوگوں نے خریدے بھی ہیں اور پروجیکٹ بن بھی رہے ہیں. تو یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے, آپ سب کا سپورٹ ہے میرے ساتھ. مری میں جو پروجیکٹ کر رہا ہوں عمر ریزیڈنسیز مری, اللہ کے فضل و کرم سے ٹکٹ کی طرح لوگوں نے خریدا, نہ کوئی بورڈ لایا, نہ کوئی TV اشتہار, نہ اخبار انج ہی بیچ گیا. تو لوگ اعتماد کرتے ہیں جب آپ کام کرتے ہیں. 2019 جنوری میں پراپرٹی نامہ آیا تھا, آج 4 سال مکمل ہو گئے. 4 سال کے اندر فاسٹیسٹ اس ٹائم 5 سے 6 بڑے پروجیکٹس میرے انڈر ڈیولپمنٹ ہے, اور 22 سے بڑے پروجیکٹس میں بیچ کے 35,000 سے زائد کسٹمرز کو پلاٹس بیچ چکا ہوں. اپنے پروجیکٹ 5-6 جو بڑے بڑے کر رہا ہوں ایز اے ریئل اسٹیٹ ڈیولپر. یہ چین الگ ہے اور کنسلٹنسی والی چین الگ ہے, دونوں چین میں فاسٹیسٹ گروئنگ کے اوپر صدر پاکستان نے ایوارڈ بھی دیا. یہ سب آپ کا کرم اور آپ کی محبتیں اور آپ کا جو میرے ساتھ خلوص ہے. اور جب میں آپ کو کہتا ہوں آپ چیز لیتے ہیں, ہمیں فائدہ دیتے ہیں, خود بھی فائدہ کماتے ہیں. سو یہ تالی ہمیشہ 2 ہاتھوں سے بجتی ہے, اور میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے بڑا سنسیئر ہوتا ہوں. یہ آپ کے ساتھ ایسی باتیں کوئی نہیں کرے گا, یہ رگڑے شگڑے والی باتیں کوئی نہیں کرتا, یہ سخت بات ہے. مجھے اکثر کل بھی ایک بندہ کہتے ہیں خان صاحب تھوڑا سا کم رگڑیا کرو, سانو بھی تسی رگڑ جاندے ہو. تو میں کہتا ہوں کہ کاش آپ بات سن کے فائدہ کر لیں. لیکن میجورٹی میں دیکھی ہے کہ مانتی بھی ہے, اس سے زیادہ میجورٹی نہیں مانتی بات. تو وہ بھی حالات آپ کے سامنے سارے پھنسے ہوئے, لوگ رو رہے ہیں. تو اس لیے بات مانا کریں, کیونکہ ڈیولپر کو ڈیلر کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو بچے فرق پڑنے, آپ کے بچوں کو, آپ کی بیوی کو, آپ کے گھر کو فرق پڑنا, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا. پاویں تسی کھائی چھال مارو, پاویں تسی تالاب وچ نہ ہو, پاویں تسی گٹر چھال مارو, کوئی فرق نہیں پڑتا. ککھ لک کچھ بھی نہیں. یہ ساری سوسائٹیاں بھاگ جائیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے ہم جب آپ کو چیز بتا رہے ہوتے ہیں, اچھی چیزیں بتاتے ہیں کم بجٹ میں, ہم کنسلٹنسی کے اوپر بلیو رکھتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ میری ٹیم سے رابطہ کریں, کنسلٹ کریں. آپ کہیں جی کنسلٹنسی مجھے چاہیے, میں نے آدھا 1 گھنٹہ ڈسکشن کریں, پوری ریئل اسٹیٹ کو ایکسپلور کریں, سمجھیں, پھر فیصلہ کریں. ہلو اے فائل چاہیے 500 روپیہ تسی رکھو, باقی میں کما دو. 500 جب میں کماؤں گا تو پھر میں آپ کو 200 روپیہ بھی نہیں کمانے دوں گا. یہ بات یاد رکھیں, بڑی سخت بات ہے. لوگ کہتے ہیں یار اب کون سا وہ انسان ہے جو فری میں آپ کو بزنس دے رہا ہے. لوگ کہتے ہیں یار میں آپ کو فائل دیتا ہوں, نہیں رکھتا پیسے. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. جو نہیں رکھتا یا جو کم رکھ رہا ہے وہ آپ کو کھڑے لین لگا رہا ہے. میری بات سمجھ آئی؟ اس طرح نہیں ہوتا. اس طرح اپنی جان کی حفاظت کے لیے, جان کے لیے, اپنی جانوں کے لیے, بندہ جان مطلب اپنی جان کے لیے علاج کے لیے جب بندہ جاتا ہے تو اچھا ڈاکٹر کا انتخاب کرتا ہے نا. تو اسی طرح پراپرٹی بھی, پیسہ بھی آپ کی جان ہے. آپ نے آدھی زندگی تو پیسوں پہ لگا دیتے ہیں, آدھی زندگی تو آپ نوکریاں مزدوریاں کرتے, سعودی عرب میں, ایران میں, امریکہ میں, کدھر گوروں کے ہاں خوار ذلیل ہونا ہے, رستے برگر کھانے میں نسدیاں جانا, نہ چھٹی نہ کچھ نہ کہہ نہ کوں, ذلیل ہونا. اتنے کفیلہ نہیں گلاں سننا, عربی گالاں سننا, انگلش تسی جناب سارے گالاں سن دے. ہوتے مشکل کام میں پیسہ کمانا ہے. ایٹلی یورپ سارے بیٹھے ہیں جناب,
وہ تو انسان ہی نہیں سمجھتے، اتنی مشکل سے آپ پیسہ کماتے ہیں. سو آپ کی جان آدھی جان ہے، ہماری دولت آدھی جان ہوتی ہے، جس کے اوپر آدھی سے زیادہ ہماری توجہ اس پہ ہوتی ہے. اپنی صحت پہ توجہ نہیں، ہماری کام پہ توجہ ہوتا ہے کہ ہم پیسہ کمائیں. اس کام کے لیے آپ صحت بھی گوا دیتے ہیں، اس کام کے لیے آپ سب کچھ گوا دیتے ہیں، اس کام کے لیے آپ اپنے بیوی بچوں کو بھی گوا دیتے ہیں، اس کام کے لیے آپ اپنی جان ہتھیلی پہ لگا دیتے ہیں. کتنی مشکل وہ جناب بڑی بلڈنگوں میں سپروائزر کام کر رہا ہوتا ہے، لیبر خدا نخواستہ گرتے، اتنی ہی عزت اپنے اس پیسے کو بھی دینے. آپ اپنے پیسے کو عزت نہیں دیتے، اس لیے آپ کے پیسہ آپ کی عزت نہیں کرے گا. جس دن آپ اپنے پیسے کو عزت دیں گے، آپ کو پیسہ عزت دے گا. یہ 2 ڈائریکشنل چیز ہے. جس دن آپ اپنے پیسے کی ویلیو جانیں گے، ویلیو، اس دن میں اپنے پیسے کی ویلیو جانتا ہوں، اس لیے مجھے اللہ دیتا ہے. قدر کریں پیسے کی. قدر کرنا یہ ہے، صحت کی قدر کرنا یہ ہے کہ اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں. اچھے پیسے کی قدر یہ ہے کہ اس کو اچھی جگہ لگائیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ لگائیں. میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ نہیں آئی سمجھ؟ بس جس طرح آپ اپنے بچے کو غلط صحبتوں سے بچاتے ہیں، اس طرح آپ اپنے پیسے کو بھی اچھی جگہوں پہ لگایا کریں. کال بھی آ رہی ہے، لگ رہا ہے میں نے ویڈیو مکانی پیسی. آپ سب کا بہت شکریہ. چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں. 2,06,000-7,000 سبسکرائبر بھی ہو گئے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. پہلے تو 4-5 ماشاء اللہ. اچھا ہماری نا وہاں بھی بڑی عجیب سی ہے، کام کی بات کرو نہیں دیکھتے، فراڈ کی بات کرو نہ فوری دیکھتے. سو گندی سوچ بنی ہوئی ہماری. ایک اچھی ویڈیوز بھی دیکھا کریں، اچھی ویڈیوز بھی دیکھا کریں. ڈر اور خوف سے نہیں، محبت والی ویڈیو بھی دیکھا کریں. آپ صرف میری ویڈیو وہ والی زیادہ دیکھتے ہیں جس میں نے خوف اور ڈر ڈالتا ہوں آپ کے دلوں میں. صرف خوف اور ڈر نہیں، محبت والی ویڈیو بھی دیکھا کریں. جہاں پہ میں آپ کو تاکید کرتا ہوں وہ ویڈیو بھی دیکھا کریں. جہاں پہ آپ کو کنسلٹنسی دیتا ہوں وہ بھی دیکھا کریں. ٹھیک ہو گیا؟ سب دیکھا کریں تاکہ آپ کو ساری چیز سمجھیں. بچے کو پیار دی تے بچے نوں چپیڑا نہیں ماری دی. انج ہی میں بھی تواڈے نال کرنا کہ نہیں چپیڑا کدیں میٹھی جی پپی ہوگی تواڈے نال. خوش رہو، باز رہو. اللہ پاک تمہیں سارے صحت دے، لمبی عمرہ دے، تواڈے ماں باپ دی دعاواں تمہیں لگے. اور انسان وہی ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، دوسروں کے لیے چاہے. اپنا خیال رکھیں. تھینک یو ون اسٹے بلسڈ. نمبرز موجود ہیں اسکرین پہ، ڈائل کریں اور ہماری ٹیم سے رابطے میں رہیں. اللہ حافظ.